پر میرے نبی دے صحابہ تے او صحابہ نے اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں نشانیاں تورات اندر بھی بیان کی تھیاں نے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی عظمت نو انجیل اندر بھی بیان کیتا ہے۔ انہیں میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے نا میرے سامنے اللہ دا قرآن ایک اور مقام تو آگے آئے نا، اللہ رب العالمین سورہ توبہ اندر اعلان فرمان دینے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دے واسطے، ان گنت بے شمار بے حساب درود و سلام امام الرسل امام الانبیاء پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک اندر خلفائے راشدین اور اہل بیت دے حوالے دے نال گفتگو کیتی گئی، جنہاں دے وچوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال گفتگو کرنا باقی ہے۔ انشاءاللہ انہاں دے متعلق بھی گفتگو کریں گے، لیکن آج میں تواڈے سامنے جس موضوع نو بیان کرنا چاہنا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا مقام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا او دے حوالے دے نال گفتگو کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے۔ لوگ صحابہ کرام دے بارے کیوں اپنی زباناں دراز کردے نے؟ آیا اے موجودہ دور اندر نے یا اس تو پہلے بھی سن؟ صحابی کہندے کنوں نے؟ صحابی او بندہ ہوندا ہے، او انسان ہے جنہیں حالت ایمان اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہوئے اور حالت ایمان اندر یہ دنیا چھڈ کے اللہ دے کول چلا جائے، انہوں صحابی کہندے نے۔ اور صحابی دا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، بلندی کیا ہے؟ اگر احادیث پاک دا مطالعہ کریے، اختصار نہ ایک حدیث میں بیان کر کے تواڈے سامنے بات نو واضح کرنا چاہنا۔ ایک پاسے پوری دنیا دے سارے مسلمان، ساری کائنات مل کے جو کچھ انہاں دے کول ہے وہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دین، تے دوسرے پاسے صحابی جڑا ایک بک یا کچھ حصہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والا ہوئے، یہ سارے بھی اس صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھیاں نو عطا کیتا ہے۔ انہاں دے نال دشمنی کرنے والے آج نہیں پیدا ہوئے، جدوں انہاں نے رسول اللہ دا ساتھ دیتا ہے ادوں دی مخالفت در مخالفت جاری ہے۔ مشرکین مکہ اینڈ کمپنی بھی صحابہ دے نال مخالفت کرنے والے، صحابہ نو اذیت دینے والے، یہودی اس وقت دے مدینہ پاک اندر اے بھی صحابہ دے نال دشمنی کرنے والے، لیکن میں قربان جاواں اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے
اور اپنی پاک کتاب دے ذریعے پاک پیغمبر دے صحابہ دا دفاع کیتا ہے۔ اس کر کے اج ضروری ہے کہ اسی بھی صحابہ دا دفاع کریے۔ میرے سامنے 3 مثالاں موجود نے۔ پہلے نمبر اندر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اپنے پاک پیغمبر دے صحابہ دا دفاع کیتا ہے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان دے نال اپنے ساتھیاں دا دفاع کیتا ہے۔ اور تیسری چیز صحابہ کرام دا دفاع کرنا اسلام دا حصہ ہے۔ اگر انہاں دا دفاع نہیں کرتے اسلام باقی نہیں رہندا۔ کیوں نہیں رہندا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیتا ہے آپ دے صحابہ نے ساڑھے تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اللہ دے قرآن دے کولو پوچھ دے ہاں اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا دفاع کیویں کیتا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ ہے، سورت دا نام سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مشرکین مکہ نو دعوت دیتی ہے کہ تسی ایمان لے آؤ جویں دا ایمان میرے ساتھی لے کے آئے نے۔ اللہ دا قرآن بولدا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا دے اندر بسنے والو میرے عزیز و اقارب مکے اندر رہن والے ہو، آؤ نہ جویں لوگ ایمان یافتہ بن گئے نے جویں لوگ میرے آنکھیں لگ دے نے تسی بھی لگ جاؤ نا۔ انہاں ظالماں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی توہین کر دیتی ہے۔ کہندے کی نے؟ کہندے نے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ اسی اوویں ایمان لے کے آئے آج جڑے بے وقوف نے جویں تواڈے اُتے ایمان لے کے آندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں نے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دی توہین کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نو یہ گل پسند نہ آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اگلے ٹکڑے اندر اعلان فرما دیتا ہے اے نبی جی پریشان نہ ہویا جے، اپنے صحابہ نو بھی دس دیو نا اے بھی پریشان نہ کون۔ اللہ کی ہوئے گا یہ تا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دیاں گستاخیاں پہ کر دینے۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرمان دینے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اے نبی جی جڑے بندے تواڈے یاراں نو بے وقوف کہندے نے، اے نبی جی تواڈے کلمہ پڑھن والیاں نو جڑے بے وقوف کہندے نے، اے نبی پاک جی ابو بکر عمر نو جڑے بے وقوف کہن والے نے، انہاں نو دس دیو خبردار تسی بے وقوف جے لیکن تسی جان دے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نو یہ گل پسند نہیں آئی۔ آئیے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام تے اعلان فرما دیتا ہے، ساری کائنات نو ایک معیار دے دیتا ہے، اگر ایمان لے کے آنا جے اوویں دا ایمان لے کے آؤ نا جویں میرے پاک پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ سپارہ نمبر 1 تے سورت دا نام سورہ بقرہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا
آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے دنیا انسانیت دے اندر رہن والیو، اگر ایمان لے کے آنا جے اوویں دا ایمان لے کے آیا جے جویں دا پاک پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے ایک تکڑ بنا دیتا ہے، ایک ترازو رکھ دیتا ہے، ساری کائنات دے مسلماناں دا ایمان تو لیا جائے گا، نبی پاک دے صحابہ دے ایمان دے سامنے رکھ کے ایک پاسے نبی پاک دے صحابہ دا ایمان ہوئے گا، دوسرے پاسے دنیا دے اندر بسن والے مسلماناں دا ایمان ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں نہ اسی صحابہ کرام دا دفاع کریے نا، کیوں نہ انہاں دی شان دا اعلان کریے نا، کیوں نہ انہاں دی عظمت نو بلند کریے نا۔ اللہ رب العالمین آپ اپنی کتاب اندر انہاں دی عظمت دا اعلان فرما رہے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے سامنے رب دا قرآن تے سورت دا نام سورہ حجرات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایتھے اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے نا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور میرے پاک پیغمبر دے صحابہ تے او صحابہ نے اللہ پاک اعلان فرماندے نے اساں انہاں دے دلاں نو ویکھیا تے دلاں اندر اساں اپنا ڈر پا لیا ہے، اساں انہاں دے دلاں نو ویکھیا ہے، اے تے دل خالص ایمان یافتہ نے، اساں انہاں دے دلاں نو ویکھیا ہے، اے تے پکے متقین تے پرہیزگار نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اے ہوئی سپارہ نمبر 26 ہے۔ اللہ دا قرآن ایک اور مقام تے اعلان فرماندا ہے۔ اللہ پاک اعلان فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین اس مقام تے اعلان فرماندے نے، اللہ فرماندے نے البتہ تحقیق اللہ انہاں صحابہ تے راضی ہو گیا۔ کیڑے صحابہ نے؟ جنہاں نے صلح حدیبیہ دے موقع دے اوپر پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے اللہ دے پاک پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے۔ آئیے رب دا قرآن ایک اور مقام تو سماعت فرمایا جے۔ کائنات دے امام نے اعلان فرما دیتا ہے نا، تھلے ہاتھ میرا ہے اتے میرے صحابہ دا ہاتھ ہے، اس صحابی دے اوپر اللہ دا ہاتھ ہے۔ یار جنہ دے ہاتھاں اتے اللہ دا ہاتھ لگ جائے نا، انہاں دے ایمان اتے اج دا مومن شک کر جائے، اے تے مومن نہیں ہو سکدا۔ یار انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں اللہ تعالی عطا کر دین، اج دا مومن انہاں دے ایمان اتے شک کرے، میں سمجھدا اے بندہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے رب دا قرآن ایک اور مقام تو سماعت فرمایا جے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم
المفلحون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں انہاں تو راضی اے میرے تو راضی، میں انہاں تو راضی اے میرے تو راضی۔ یار جنہاں دی رضامندی دا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین آپ عطا کر دین، یار انہاں دے ایمان اندر تو شک کرے نا۔ آنا ایک اور مقام سماعت فرما لے، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر دے صحابہ دیاں نشانیاں، انہاں دے ایمان دیاں نشانیاں اپنی پاک کتاب قرآن کریم اندر اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سپارہ نمبر 26 تے سورت دا نام سورہ فتح ہے۔ اللہ پاک اعلان فرما دینے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ یار میرے نبی دے صحابہ تے او صحابہ نے اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں نشانیاں تورات اندر بھی بیان کی تھیاں نے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی عظمت نو انجیل اندر بھی بیان کیتا ہے۔ انہیں میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے نا میرے سامنے اللہ دا قرآن ایک اور مقام تو آگے آئے نا۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ اندر اعلان فرما دینے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے آئیے نا رب دا قرآن ایک اور مقام تو سماعت فرمایا جے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف صحابہ کرام دی عظمت نو بلند نہیں کیتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابیات دی عظمت دا بھی دفاع کیتا ہے۔ میرے سامنے سورت نور آ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان اندر اس وقت دے ظالمہ نے گستاخی کی تھی ہے نا، اے منافقین دی جماعت نے گستاخی کی تھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی اللہ تعالیٰ نے انہاں دی عظمت اندر قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ میری اور تہاڈی امی جان امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے میں سوچیا سی اللہ تعالیٰ وحی دے ذریعے میری عظمت دا اعلان کر دین گے، اللہ تعالیٰ نبی پاک نو کوئی گل دس دین گے، کوئی اشارہ کر دین گے، میرے واسطے شفاعت مل جائے گی، میری عظمت دا اعلان ہو جائے گا۔ لیکن میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع میری عظمت اندر قرآن اندر نازل کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے نا میں اپنی بات نو اگے لے کے جانا چاہنا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے، طبرانی دے اندر روایت موجود ہے، امام البانی نے اس حدیث پاک نو صحیح آکھے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو
وہ لوگو جتھے میرے صحابہ دا نام آئے اپنیاں زباناں نو دراز نہ کرے آجے، خاموشی اختیار کر لے آجے۔ سیاسی اختلاف صحابہ دا ہو سکتا ہے، فروعی اختلاف صحابہ دا ہو سکتا ہے، غلطیاں کمیاں کتائیاں ہو سکتیاں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بارے معافی دا اعلان کر دیتا ہے، اللہ نے انہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ یار اللہ انہاں نو معاف کر رہے ہیں، اج دا مومن اللہ تے بھی یقین نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو انہاں نو معاف کر دیتا ہے تو پھر اج دے مومن نو چاہیے کہ اللہ تے یقین کر کے انہاں دے فروعی اختلاف نو معاف کر دے۔ انسان نے غلطیاں ہو سکدیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے نا ایک اور حدیث پاک سنانا چاہنا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا احدهم ولا نصیفهم۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او لوگو میرے صحابہ نو کچھ نہ آکھے آجے، میرے صحابہ دے بارے زبان درازی نہ کرے آجے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے نا ایک اور حدیث پاک سنانا چاہنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، سلسلہ سیاح دے اندر حدیث پاک موجود ہے، کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ پاک فرماندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ اللہ دا نبی اپنی مرضی دے نال کدی بھی نہیں بولدا، جدوں بھی بولدا ہے اللہ دی مرضی دے نال بولدا ہے۔ اگر میرے پاک پیغمبر نے ایک جملہ حدیث فرمائی ہے تے اللہ دی مرضی دے نال ہی فرمائی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، جیڑا بندہ میرے صحابہ دے بارے زبان دراز کردا ہے، اللہ دی بھی لعنت ہے، میری بھی لعنت ہے، کائنات دے سارے مسلمانوں دی لعنت ہے۔ یار جدے اتے اللہ دی لعنت آ جائے، سونا نبی بھی لعنتی کہہ دے، کائنات دی اندر سارے مسلمانوں نو لعنتی کہہ دیں، اس بندے دا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ میں تے دعوت فکر دینا چاہنا، کسے دے اوپر تبرہ نہیں کر رہا، دعوت فکر دے رہے ہیں۔ او اللہ دے نیک بندے ہو، جدو اللہ دا نبی کہہ رہا میرے صحابی نے، اللہ کہہ رہا میرے پاک پیغمبر دے ساتھی نے، اللہ کہہ رہا میں انہاں تے راضی ہاں، اللہ دا نبی کہہ رہا میں انہاں تے راضی ہاں، اللہ نال اس بات دا اعلان فرماندے نے، اولئک حزب اللہ، اے میری جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، میری جماعت فلاح پانے والی ہے۔ یار جنہاں نو اللہ کہہ دے فلاح کامیاب نے، اج دا مسلمان کہندا کامیاب نہیں۔ میں تے دعوت فکر دے رہا ہاں، اللہ کہندے نے کامیاب، اج دا مومن کہندا نہیں۔ ادو بھی لوگوں نے آکھیا واقعی کامیاب نہیں، اللہ فرماندے نے تسی کامیاب کہندے جے، میں تانوں کہنا تسی بے وقوف جے۔ جتھے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر دی ذات دا دفاع کیتا ہے، اتھے پاک پیغمبر دے صحابہ دا بھی دفاع کیتا ہے۔ قرآن پاک اندر اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے ایک بندہ زبان درازی کردا ہے، آپ دے گھرانے دے وچوں ابو لہب ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر پوری ایک سورت نازل کر کے فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ کہندے نے تو نبی دی گستاخی کی تھی، چل جہنم اندر، تو نہیں تیرا سارا خاندانی۔ اللہ پاک فرماندے نے جن نے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دی گستاخی کی تھی، انہوں نے بے وقوف آکھیا، جنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی میں انہوں نے بے وقوف قرآن اندر لکھ دیتا ہے، سارے کہن گے بے وقوف۔ صریحاً قرآن پاک اندر اللہ پاک نے فرمایا، انہوں نے آکھیا نا الا انہم ہم السفہاء، اسی اوویں دا ایمان لے کے آئے جویں دے آ بے وقوف کمزور ایمان لے کے آئے، اسی تے انہوں نے رکھوالے مندے ہاں، اسی تے غلام بنانے ہیں، حضرت بلال حبشی طرح دیگر صحابہ اکرام۔ پاک پیغمبر نے تے دعوت دیتی سی، یار جویں اے میرے آکھے لگ دے تسی بھی مومن بن جاؤ،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اج جویں انہاں نے میرے آکھے لگیا تسی بھی ایمان لے آؤ. اگوں جواب دیتا ہے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. استفہامیہ سیگا لے آن کے آکھیا اسی اوویں دا ایمان لے آئیے جویں دے آ بے وقوف نے. اللہ کہندے نے اچھا جے تسی میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے بارے آکھو گے بے وقوف اساں تانوں دیتا ہے الا خبردار. چار قسمیاں جملے لے آن کے اللہ پاک نے فرمایا الا خبردار انہم ہم السفہاء. تسی بے وقوف جے لیکن تانوں شعور نہیں. اور میرے بھائیو لمحہ فکریہ لے کے جاؤ. یہ نہ ہوئے اسی دنیا اندر عمل کردے رہیے ساری زندگی نمازاں پڑھتے رہے ساری زندگی زکوٰۃ ادا کرتے رہے سارے معاملات کرتے رہے لیکن جدو میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دی واری آئی اسی ادو گستاخی کر کے اپنے سارے ہی عمل کیتے ریزہ نہ کروا پئیے. اللہ تعالیٰ منو اور تانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.